کہا کہ تم میں سے جو شخص رات میں کھڑا ہوتا ہے یعنی قیام اللیل کے لیے اور 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو غافلین میں سے نکال دیا جائے گا، اس کو غافلین کی لسٹ میں سے نہیں لکھا جائے گا. ہی از ناٹ فرام دا نیگلیجنٹ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یعنی تیاری کر کے مینز وضو کر کے رات کو سوتا ہے اس نیت کے ساتھ الارم لگاتا ہے کہ وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھے گا اور وہ اپنا پورا پلان کرتا ہے، بٹ ہی ڈوزز آف، ہی couldn't wake up for تہجد. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اتنے کیئرنگ ہیں، اتنے مرسیفل ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اس رات کے قیام اللیل کا اجر لکھ دیتے ہیں. جس گھر میں 3 مہینے کے لیے آگ نہیں جل رہی، اور اشد بلاء عن الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پہ آتی ہیں اور اللہ کے نبی پہ سب سے زیادہ آئیں. جس شخص نے جنازے اپنے اولاد کے اٹھائے ہوں، جس شخص کی ایک ہی زندگی میں ان کی بیگم، بیوی، محبوب خدیجۃ الکبریٰ چلی گئیں، اور ان کی بیک بون جو ان کو سپورٹ کیا کرتے تھے ان کے چچا چلے گئے، اور اس کو عام الحزن کہتے ہیں. جس شخص کی زندگی میں ان کی قوم اور انہیں ان سے بائیکاٹ کر دیا اور ان کو گھاس اور چمڑے کھانے پہ مجبور کر دیا، جس شخص کو اپنے پیارے وطن سے اور شہر سے مکہ سے نکال کے ہجرت کرنی پڑی ہو، وہ شخص کہتا ہے افلا اکون عبدا شکورا، کہ عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو ہم مزید عطا کریں گے، لیکن تم کفر کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے. So I'm sure we guys are super motivated to feel these moments, and for these moments and seconds to arrive, so we could just stand up and pray کہ ہم اٹھیں اور آج رات کا انتظار کریں کہ ہائے یہ میں کب سے سوتا رہ گیا، میں کب سے اس اپرچونٹی کو مس کرتا رہ گیا، اور آج انشاءاللہ آج سے میں اس اپرچونٹی گریب کروں گا. But a few questions can come to your mind, and quickly I'll narrate those questions, which could be how much should we recite، کتنی تلاوت کریں قرآن کی. تو اللہ کے نبی نے ہمیں گائیڈ کر دیا اور کہا کہ تم میں سے جو شخص رات میں کھڑا ہوتا ہے یعنی قیام اللیل کے لیے اور 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو غافلین میں سے نکال دیا جائے گا، اس کو غافلین کی لسٹ میں سے نہیں لکھا جائے گا. ہی از ناٹ فرام دا نیگلیجنٹ. جو شخص 100 آیات کی تلاوت کرتا ہے ہی از ریڈن فرام دا ڈیووٹ ورشپرز، جو کہ عابد ہیں، اللہ تعالیٰ کے ڈیووٹڈ ورشپرز ہیں. اور جو شخص 1000 آیات کی تلاوت کرتا ہے وہ مقنطرین میں سے لکھا جائے گا، یعنی those who gather the قنطار. اب واللہ عالم what قنطار is. So when we go to Arabic language and we see some of the opinions, one of them says کہ it is 4000 gold dinars، کہ as if اگر جو شخص 1000 آیات کی تلاوت کر رہا ہے وہ ہر رات کو 4000 سونے کے سکے جمع کر رہا ہے اپنے لیے. And others say کہ it is huge and unknown amount of money. And others say کہ it is a bull's skin worth of gold، کہ جتنی ایک بل کی سکن ہوتی ہے worth of gold اتنا وہ کما کے لے جاتا ہے. عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ اپنے اسٹوڈنٹس کے پاس گئے تو ان کو ایڈوائز کیا اور کہا کہ قیام اللیل نہ چھوڑا کرو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ پڑھا کرو اس میں. اور پھر مثال دیتے ہوئے کہا کہ یعنی تھوڑا مینس کہ 1/3 آف دا قرآن پڑھ لیا کرو. They were shocked and say کہ یار عمر بن خطاب عبداللہ بن عمر کہ 1/3 of the Quran it is too much. He said کہ recite سورہ اخلاص انشاءاللہ. It is 1/3 of the Quran. Even question is, even you tried to wake up for tahajjud and you overslept, you dozed off, you couldn't wake up، پھر کیا بنا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یعنی تیاری کر کے مینز وضو کر کے رات کو سوتا ہے اس نیت کے ساتھ الارم لگاتا ہے، یعنی میں اپنی الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھے گا اور وہ اپنا پورا پلان کرتا ہے، بٹ ہی ڈوزز آف، ہی couldn't wake up for تہجد. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اتنے کیئرنگ ہیں، اتنے مرسیفل ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اس رات کے قیام اللیل کا اجر لکھ دیتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا سونا جو ہے وہ صدقہ ہوتا ہے اس کے لیے، اور وہ ریوارڈ ملتا رہتا ہے. وہ انسان سو رہا ہے اور اللہ رب العالمین اس کا جو ہے نا ثواب لکھے جا رہے ہیں. Why he was a person who used to pray. He was a person who intended to pray as well. And he was a person جو کہ sincere تھا اور قیام اللیل کے لیے واقعی میں اس کی نیت تھی.
لیکن وہ آپ کے میں اتنا نہیں تھا کہ ہر رات ہی قیام اللیل کی نیت کرتا اور ہر رات ہی نہیں اٹھ سکتا. دس از اسٹرینج. ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ, he said کہ those who ask the question کہ ہمیں تو قیام اللیل کے پڑھنے میں مزہ ہی نہیں آتا, ہمیں تو بس ایک بوجھ لگتا ہے, ایک مجبوری لگتی ہے, کیا کریں؟ تو ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ those who never experienced the pleasure of crying and the pleasure of standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala cannot experience missing it. کہ جو شخص ہے نا کہ ہم تو مس ہی نہیں کرتے, یعنی we never miss praying قیام اللیل and it is a paradise on this earth, it is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. تو وہ آپ کے اور میرے گناہوں کی وجہ سے ہم ایکسپیرینس نہیں کر پا رہے, کیونکہ ہاؤ کین وی ایکسپیرینس اٹ وین وی haven't experienced the pleasure of repenting on our sins and crying in front of Allah subhanahu wa ta'ala when no one is watching us and Allah Rabbul Alameen is on the first heaven and we are in the sajda and we are closest to Rabbul Alameen. How can a person appreciate کہ یوسف علیہ السلام کی بیوٹی کو, اور وہ کیسے سمجھے اس باپ کے رونے کو جو باپ یوسف کی جدائی میں رو رہا تھا, جب جس بندے نے یوسف کی بیوٹی کو دیکھا ہی نہیں. کیسے سمجھا اس بندے کو کہ یوسف کی جدائی میں ان کے باپ یعقوب نے آنسو بہا دیے اور آنکھیں اپنی کھو دیں, کیونکہ کس بندے نے یوسف کی خوبصورتی نہیں دیکھی, رائٹ؟ تو اسی طرح سے جس بندے نے قیام اللیل کو بھی ایکسپیرینس نہیں کیا اور رات کو اٹھ کے ایکسپیرینس نہیں کیا, تو وہ کیسے اس کو کرے گا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ رات کو تہجد کی نماز کو پڑھا کریں, نفل کو, ہو سکتا ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ پہنچا دے. یعنی مقام محمود is a place where Jannah, it's the top of Jannah and no one will get it except one person and it's one place. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحیح حدیث میں کہ مجھے امید ہے کہ میں وہ شخص ہوں گا. تو جو شخص میرے لیے ہر اذان کے بعد دعا کرے گا مقام محمود کی, تو میں اس کے لیے شفاعت کی گارنٹی دیتا ہوں. اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ والفضیلہ. and that مقام محمود اس کا جو نام ہے اس جنت کا, وہ اس کا نام ہے الوسیلہ. اور ہم اس لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو جگہ ہے وسیلہ وہ عطا کر دیں. اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ جو آپ تہجد کی نماز ہے یا پڑھیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود پہ پہنچا دے. اینڈ سم علماء سے ڈفرینٹ تھنگس کہ مقام محمود وہ ٹائم ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا محمد قم ارفع رأسک واشفع تشفع, اپنا سر اٹھائیں, سل تعطک, سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا, شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اور جب اللہ کے نبی کو شفاعت کبریٰ کا موقع ملے گا وہ مقام محمود ہے.